لاپرواہ ٹڈے۔ سخت گرمی کی وجہ سے چرند پرند اور انسان سبھی پریشان تھے۔ چند دنوں سے شدید گرمی پڑ رہی تھی اور دن کے وقت گھر سے باہر دھوپ میں نکلنا مشکل ہو گیا تھا۔ مگر اس تیز دھوپ میں بھی چونٹیاں اپنے کھانے پینے کی اشیاء لے کر جا رہی تھیں۔ کسی نے دال کا دانہ اٹھا رکھا تھا تو کسی نے چاول کا دانہ سر پر اٹھا رکھا تھا۔ تمام چونٹیاں قطار بنائے بڑے منظم انداز میں اپنے گھروں کی جانب رواں دواں تھیں۔ گرمی کی وجہ سے بے حال ہوتی یہ چونٹیاں موسم سرما کے لیے اپنی خوراک جمع کرنے میں مگن تھیں۔ چونٹیوں کی گزرگاہ کے قریب ایک ننھا سایہ دار درخت تھا۔ درخت کے ارد گرد نرم نرم گھاس اگی ہوئی تھی۔ اس گھاس پر کچھ ٹڈے آرام کی غرض سے لیٹے ہوئے تھے اور کچھ ٹڈے اٹھلیاں کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک ٹڈا نہایت شرارتی تھا جس کا نام فینی تھا۔ فینی نے سخت گرمی میں چونٹیوں کو کھانے کی چیزیں لے جاتے ہوئے دیکھا تو ان سے کہا، بے وقوف چونٹیوں، کہ گرمی نے تمام مخلوق کا برا حال کر رکھا ہے اور تم چلچلاتی دھوپ میں سامان اٹھائے جا رہی ہو۔ ادھر آؤ اور درخت کی ٹھنڈی چھاؤں کا لطف اٹھاؤ۔ ایک چونٹی نے چلتے چلتے فینی کی بات کے جواب میں کہا، بارش اور سردی کے موسم میں باہر نکلنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے، اس لیے ہم ابھی سے خوراک کا ذخیرہ کر رہی ہیں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اپنے بچوں کو خوراک مہیا کر سکیں۔ فینی نے چونٹیوں کی بات سن کر کہا، لیکن ابھی تو بارش اور سردی کا موسم بہت دور ہے۔ موسم گرما کے کچھ دن آرام سے گزار لو، پھر گرمی کی شدت میں کمی آنے پر خوراک کا ذخیرہ کر لینا۔ چونٹیوں نے فینی اور اس کے ساتھیوں کی بات پر کان نہ دھرا اور نہایت لگن کے ساتھ اپنا کام جاری رکھا۔ رفتہ رفتہ گرمیوں کے دن گزرتے گئے، یہاں تک کہ موسم برسات شروع ہو گیا اور تند و تیز ہوائیں چلنے لگیں۔ کچھ ہی دن بعد موسم سرما شروع ہو گیا۔ برسات کے پانی اور سردی سے بچنے کے لیے تمام کیڑے مکوڑے اپنے گھروں میں چھپ گئے۔ گزرتے وقت کے ساتھ سردی کی شدت میں اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ کیڑے مکوڑوں کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلنا ناممکن ہو گیا۔ ٹڈے بھی اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے تھے اور ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ بھوک کی وجہ سے ٹڈے بے حال ہو رہے تھے۔ اچانک فینی کو چونٹیوں کی خوراک جمع کرنا یاد آیا اور فوراً اپنے گھر سے نکل کر چونٹیوں کے پاس گیا اور ان سے بولا، ہم بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں، برائے مہربانی ہمیں کچھ خوراک دے دو۔ چونٹیوں نے فینی کی بات سن کر کہا، جب ہم خوراک جمع کرنے میں مصروف تھیں تو تم ہمارا مذاق اڑا رہے تھے اور اس وقت تم ہمیں بے وقوف سمجھ رہے تھے۔ اب تم خود دیکھ لو، اس وقت ہم نے بے وقوفی کی تھی یا تم نے؟ فینی چونٹیوں کا جواب سن کر بہت شرمندہ ہوا۔ اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا اور مایوسی کے عالم میں واپس جانے کے لیے بڑھا تو چونٹیوں نے اسے روک لیا اور اس پر ترس کھاتے ہوئے اپنی خوراک کے ذخیرے میں سے کچھ حصہ اسے دے دیا۔ اخلاقی سبق: وقت پر کام کرنے میں بہتری ہے۔